بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے چند دن سے ملک میں حالات تھوڑے کشیدہ ہیں۔ مختلف شاہراہیں بند ہیں، مختلف شہر بند ہیں، لاہور تقریباً پورا بند ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد سے کل دھرنے گورنمنٹ نے زبردستی ہٹوائے ہیں اور کراچی میں بھی کچھ لوگوں کو حکومت نے زبردستی ہٹوا کر سڑکیں کھلوائی ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ 2 دن پہلے حکومت پاکستان نے TLP کے موجودہ سربراہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ گرفتاری کیوں ہوئی اور اس احتجاج کی وجہ کیا تھی اور حکومت کو یہ ایکشن کیوں لینا پڑا، اور حکومت نے جو TLP پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے اس کے کیا نقصانات ہوں گے یا کیا اس کے بعد ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے۔ اور حکومت پاکستان نے جو اب تحریک لبیک پاکستان پر انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد کس قسم کے حالات ہونے کا خدشہ ہے یا کیا کچھ ہونے کا خدشہ ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ TLP تب وجود میں آئی جب ممتاز حسین قادری کو پھانسی دے دی گئی، اور ان کی پھانسی پر عمل درآمد کے بعد جب ان کے چہلم پر ان کے لیے ایک احتجاج کیا گیا جس میں مولانا خادم حسین رضوی پیش تھے۔ مولانا خادم حسین رضوی شروع دن سے ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ تحفظ ناموس رسالت کی گارنٹی دی جائے اور عظمت تاجدار کائنات اور تاجدار ختم نبوت کے عظمت کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر حکومت پاکستان بطور ریاست ایک کردار ادا کرے، اور ان کی جو توہین کی جاتی ہے، غیر اخلاقی کارٹون بنائے جاتے ہیں، ان سے وابستہ کر کے، خاص کر یہ کام فرانس کا ایک میگزین چارلی ہیبڈو کرتا ہے، تو اس کے خلاف حکومت پاکستان عالمی سطح پر کارروائی کرے۔ اور اس کے لیے پھر ان کے حکومت پاکستان سے معاہدے بھی ہوئے۔ اس معاہدے پر دستخط کیے تھے اعجاز حسین شاہ جو اس وقت وزیر داخلہ تھے اس حکومت کے۔ پھر ایک اور ان کا معاہدہ ہوا خادم حسین رضوی کی وفات سے کوئی 7-8 دن پہلے، اس میں بھی اعجاز شاہ ہی کے دستخط تھے، اور یعنی بطور وزیر داخلہ ان کے دستخط تھے، دیگر لوگ بھی تھے۔ پھر اس کے بعد موجودہ جو چیئرمین ہیں یا سربراہ ہے TLP کے حافظ سعد حسین رضوی، ان کے اور حکومت کے دوبارہ مذاکرات ہوئے، اور موجودہ جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید احمد، ان کے دستخط پھر اس معاہدے پر ہوئے۔ ان معاہدوں میں ایسا کیا ہے جس پر گورنمنٹ عمل کرنے سے ہچکچا رہی ہے، اور وہ ایک ہی شک ہے کہ فرانس کے سفیر کو آپ پاکستان بدر کر دیں اور پاکستان میں اپنا سفیر تعینات نہ کریں۔ پاکستان نے اپنا سفیر تو ابھی تک فرانس میں تعینات نہیں کیا، کیونکہ فرانس کے جو اس وقت صدر ہیں ایمول میکرون، انہوں نے سرکاری سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ جب عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان UNO میں خطاب کرنے گئے تھے تو انہوں نے اس مسئلے پر کہ جو دنیا بھر میں ہمارے نبی کی توہین کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور تاجدار ختم نبوت کے ساتھ یکجہتی کے لیے پھر پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کرتے ہیں، اس کی وجہ بتائی تھی کہ ہمارے دل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جس کے ساتھ دل جڑا ہوا ہو وہ ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتے، لہذا یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، آپ کو اس کے خلاف ایک کارروائی کر کے ان واقعات کو روکنا ہوگا۔ تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے TLP کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا حکومت نے کہ وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی، اور اس کے لیے وہ پارلیمنٹ میں جائے گی، اور حکومت پاکستان نے اس کے لیے 20 اپریل 2021 تک کا وقت لیا تھا۔ اب کوئی 5-6 دن رہ گئے، حکومت پاکستان نے TLP پر پابندی لگانے کا بھی فیصلہ کر لیا، سعد حسین رضوی کو گرفتار کر کے بھی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا، لیکن وہ جو وعدہ تحریری طور پر کر چکی ہے 3 معاہدوں میں، اس پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ریاست ایسے ہوتی ہے جو اپنے ہی وعدوں کو پورا نہ کرے، ہر بات پہ یو ٹرن لے لے؟ یو ٹرن لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ایمان سے بھی یو ٹرن لے لیں۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کی سپورٹ میں بات کریں جو ہمارے نبی کی عظمت کے حق میں بات کرنے والوں کے
خلاف بات کر رہا ہو۔ ہاں جو تشدد ہوا، چاہے وہ TLP والوں نے کیا یا کسی اور نے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پرامن احتجاج ہونا چاہیے تھا، اور پہلے TLP پرامن احتجاج ہی کرتی آئی ہے۔ اس بار تشدد ہوا، پولیس والے شہید ہوئے، کچھ مظاہرین بھی شہید ہوئے، پولیس والے بھی ہمارے، احتجاج کرنے والے بھی ہمارے۔ ایمول میکرون جو فرانس کا کیا گیا، فرانس تو تماشا دیکھ رہا ہے، نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے، ہمارے دل بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں عظمت مصطفیٰ کی توہین پر۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ملکی املاک کو جلا دیں، ان کا نقصان کر دیں، غریب لوگوں کی روزی روٹی کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور راستے بند کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے جب خیمے لگائے تو کچھ خیمے راستے پر آ گئے اور اس طرح راستہ تنگ ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تو آپ نے ایک منادی کرنے والا بھیجا، اور اس منادی نے یہ اعلان کیا کہ وہ لوگ جو راستے کو تنگ کرتے ہیں یا راستہ بند کرتے ہیں، اللہ ان پر رحم نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ راستے بند نہ کریں، آپ احتجاج کریں۔ پرامن احتجاج کی اجازت اس ملک کا آئین دیتا ہے، مذہب اسلام بھی اس کے حق میں ہے کہ آپ اپنی بات منوانے کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو خراب کریں، لوگوں کے کاروبار جلا دیں، ہسپتالوں پہ حملے کر دیں۔ حالات جنگ میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہسپتالوں پہ حملے کیے جائیں، یہ زیادتی کی ہے۔ TLP والوں نے اگر کیا ہے یا کوئی اور شر پسند عناصر ان کے احتجاج میں شامل ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو بھی وہ زیادتی ہو رہی ہے پھر TLP اور پاکستانی قوم کے ساتھ۔ تو TLP کے لوگوں کو اپنی صفوں میں بھی ایسے لوگوں کو تلاش کر کے نکالنا ہوگا اپنی صفوں سے جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہیں، جو ایک اچھے کاز کے لیے ہونے والے احتجاج اور پرامن احتجاج کو لے گئے ہیں پرتشدد احتجاج کی طرف۔ جہاں تک تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا مسئلہ ہے تو یہ تو سیاسی ایک مسئلہ ہے۔ جب حکومت پاکستان موجودہ یہ پابندی لگا سکتی ہے تو اس پارٹی جس کی حکومت ہے 126 دن کے انہوں نے بھی دھرنے دیے ہوئے ہیں، ان کے بھی دھرنوں اور احتجاجوں میں تشدد ہوتا رہا ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، پولیس والوں کی بھی گئی ہیں، احتجاج کرنے والوں کی بھی۔ تو پھر کوئی اور حکومت آئے گی تو ان پر بھی اسی شک کا اطلاق کرے گی۔ انسداد دہشت گردی 1997 ایکٹ کا وہی قانون ان پر بھی لگ سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ تو خود PTI کے جلسوں میں کہتے رہے جلا دو، مار دو، تو ان پر بھی ایک آدمی کی حالانکہ پارٹی ہے ان کی، وہ واحد اس پارٹی کے رکن بھی ہیں، سب کچھ وہی ہیں، تو عوامی مسلم لیگ جس کا نہ کوئی اور نمائندہ ہے نہ کوئی اور، تو ان پر بھی یہ پابندی مستقبل میں پھر ان کے بیانات کی وجہ سے لگ سکتی ہے۔ تو یہ ایک سیاسی مسئلے کو اس قسم کے حالات کے تحت نہیں دیکھنا چاہیے۔ پابندیاں آپ لوگوں کے احتجاج پر نہ لگائیں بلکہ لوگوں کی تربیت کریں کہ وہ پرامن احتجاج کریں۔ اور حکومت پاکستان سے ہماری یہ اپیل ہوگی کہ وہ فرانس کے خلاف جو انہوں نے معاہدے کر رکھے ہیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور وعدے کر رکھے ہیں ان پر منوعاً عمل درآمد کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔